بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کی گفتگو کا موضوع ہم نے بنایا ہے تقوی۔ تقوی کے موضوع پر اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہوگی اور بہت سے حضرات نے اس گناہگار کی زبان سے اس موضوع پر بیان سنا ہوگا، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ جو بار بار سامنے آتا رہے تو بہت اچھا ہے، اور الگ الگ انداز سے آتا رہے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بولنے والے گناہگار کو بھی اور تمام سننے والے حضرات کو اپنے فضل و کرم سے تقوی کی دولت عطا فرما دے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے جس قسم کی زندگی کا مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کی زندگی انسان سے چاہتے ہیں اسی کا نام تقوی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ متقی کے لفظی معنی تو وہی ہیں جو سب جانتے ہیں، ڈرنا، اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ متقی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ لیکن جب ہم مسلمان آپس میں کبھی تقوی کا تذکرہ کرتے ہیں یا ہم میں سے کوئی آدمی تقوی کا لفظ پڑھتا ہے تو اس کا تصور کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ شاید ہم میں ایک بڑی تعداد ہے جس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی تقوی تو بہت مشکل چیز ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم متقی بن جائیں، یہ تو اللہ والوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو اسی پر ذرا سی بات یہ کرنی ہے، دو باتیں کہنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیں، یہ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
تقوی اختیار کرنے کا حکم کچھ خاص بندوں کو ملا ہے یا سارے مسلمانوں کو حکم ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کو تقوی کی زندگی اختیار کرنے کا حکم ہے وہ کسی خاص طبقے اور خاص بندوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام ہی بندوں سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان متقی بندے بن کر گزاریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خاص لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو متقی بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ لہذا ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں انشاءاللہ متقی بننا ہے، لیکن جب متقی بننے کی بات آتی ہے تو پھر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی متقی بننا تو بڑا مشکل کام ہے، اس وجہ سے کہ متقی کہتے ہیں اس آدمی کو جو گناہوں سے بچے۔ اب ہم سے تو گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اچھی طرح سے یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس مضمون کو بہت صفائی کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ متقی ہونے کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے کہ آدمی سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ مفہوم قرآن و حدیث میں متقی کا کہیں نہیں آیا۔ قرآن و حدیث میں جو متقی کا مفہوم آیا ہے، مختصراً یہ بات سن لیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے اور کوشش کرتا رہے اپنی حد تک گناہوں سے بچنے کی، اور خدا نخواستہ اگر کوشش کے باوجود ایسا ہو جائے کہ شیطان کے دباؤ سے، نفس کے دباؤ سے اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ پر وہ قائم اور برقرار نہ رہے، بلکہ توبہ کی فکر کرے، جلدی سے جلدی اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کی فکر کرے۔ اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو توبہ کی فکر کرتا ہے، تو بس وہ آدمی متقی ہے، اس کے متقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ایک بات اور ہے، یہ جو بات ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، تو عام طور سے گناہوں کے سلسلے میں بھی لوگوں کا تصور چند خاص گناہوں تک محدود رہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شہوانی گناہ، جیسے کوئی بدکاری نعوذ باللہ کسی آدمی سے ہو جائے تو وہ سمجھے گا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، وہ یقیناً سمجھتا ہے، اور اگر معاشرے میں کسی کو پتہ چل جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن ایک آدمی اللہ کی حفاظت میں ہے اور گناہ نہیں کر رہا ہے، بدکاری کا گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، لوگوں کے حق دبا رہا ہے، اور ساتھ میں وہ نماز پڑھتا ہے، بدکاری نہیں کرتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا متقی آدمی ہوں، اور دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اچھا آدمی ہے، فلاں گناہ نہیں کرتا۔ تو اچھی طرح سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تقوی میں جن گناہوں کو چھوڑنا ہے وہ چند گناہ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر بدکاری نہیں کرتا، زناکاری نہیں کرتا اور سارے گناہ کرتا ہے تو وہ متقی ہو گیا، اور ایک آدمی ساری نیکیاں کرتا ہے اور اس سے یہ گناہ ہو گیا اتفاق سے تو بس اب وہ ہمیشہ کے لیے متقی کی فہرست سے نکل گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ تقوی کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا کوئی گناہ کرنا، یا بندوں سے تعلق رکھنے والا کوئی گناہ کرنا، ان دونوں سے پرہیز کرے آدمی، اس کا نام تقوی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں یہ مضمون ذرا واضح ہو کر آیا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ساری تفصیلات تو نہیں بیان کی ہیں، لیکن ایک طرح سے متقی لوگوں کی پہچان بتائی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا
کہ متقی کون ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن متقی کیسے ہوتے ہیں دیکھنے میں، متقی لوگوں کا جو گویا پہچاننے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے. ہم کسی آدمی کو دیکھیں فلاں فلاں کام کرتے ہوئے تو ہم اس کو متقی سمجھیں یا نہ سمجھیں. قرآن کی یہ آیت اسی کو کھول رہی ہے. آپ اس کا ترجمہ پہلے سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم دوڑو، سبقت کرو، تیزی سے چلو اس مغفرت کی جانب جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی جانب تیزی سے چلو جس کی کشادگی، جس کی گنجائش، جس کی کیپیسٹی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے.